بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی ہی قطار میں رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ ایک خوبصورت حقیقت، جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، مجھے اپنوں کی حقیقتیں نہ دکھا، میں نہیں چاہتا کوئی میرا اپنا میری ہی نظروں سے گر جائے، بس تو مجھے خاموشی سے ان سب سے دور کر دے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو، جب وہ خاص سے عام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس چھین لیتی ہے، اور یہ واقعی سچ ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو پتھر ہوتے دیکھا ہے، جب ان کا ضبط ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے سامنے کٹ کے مر بھی جائیں تو پلکیں اٹھا کر دیکھتی تک نہیں۔ اور مجھے آسمان کے تلے بیٹھ کر بس اوپر دیکھتے رہنا پسند ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ میری ہر بات بنا کہے سنے گا۔ آج کل ضرورت طے کرتی ہے کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز صبح ہے یہ دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول اور درخت کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا یہ بندہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ کاش کوئی ایسی صبح آئے، میری آنکھ کھلے اور سامنے خانہ کعبہ آئے۔ سبحان اللہ۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ زمانے کا سہارا تو بے ظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا گرنے نہیں دیتا۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے تو توبہ ہی کافی ہے۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا وہ نکل گیا۔ یا اللہ، تیری کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ بات کرنے میں مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا تھا انہیں رات چھوٹی لگتی تھی، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا تھا انہیں دن چھوٹا لگتا تھا۔ تیرے سامنے میرا ہر عمل تیری ذات واقف حال ہے، میں برا سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے۔ مجھے کن سے کاٹو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ ہر گمشدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھو جائے، سوائے اعتبار کے جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے، اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی خدا کو چھوڑ کر۔ اندھیری رات کی کروٹ پر اپنا بستر چھوڑنے والے
اپنا ایک انداز رکھتے ہیں، خدا کو ہمراز رکھتے ہیں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی دے گا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی بھی کسی بھی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ زندگی صبر ہے، صبر مسلسل نہیں، آپ کا حسن ہے مگر یہ حسن مسلسل نہیں۔ زندگی آسان ہے تو آسان بھی مسلسل نہیں، آج وقت آپ کا ہے مگر یہ وقت بھی مسلسل نہیں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں، میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ میرے اللہ، مجھے کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی تنہا مت چھوڑنا، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا۔ میرے اللہ، مجھے ایسی بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں، آمین۔ کوئی دکھ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی آنکھ کبھی پرنم نہ ہو، کوئی دل کسی کا توڑے نہ، کوئی ساتھ کسی کا چھوڑے نہ، بس پیار کی ندیاں بہتی ہوں، کاش کہ دنیا ایسی ہو۔ یا رب، میں ایک کھلونا مٹی کا، تیرے کن سے جو تخلیق ہوا، تیرے کرم نے دی روح کیا مجھے، تیرے حکم سے سانسیں چلتی ہیں، تیرے فضل سے ہستی قائم ہے، تو اول تو ہی آخر ہے، تو ظاہر ہے تو باطن ہے، ایک اور کرم فرما مجھ پہ، میرے سارے زنگ اتار یا رب اور اپنا رنگ چڑھا مجھ پہ۔ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے، ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر۔ کتاب دل کا کوئی بھی ورق سادہ نہیں ہوتا، نگاہ اس کو بھی پڑھ لیتی ہے جو لکھا نہیں ہوتا۔ شکوے نہ کریں، اس کن کا انتظار کریں جس کے بعد ناممکن لفظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں، کچھ بھی ہو، کیسے بھی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ بے وقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بے وقوف ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں، مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ کون کہتا ہے دشوار ہے آدمی کو مارنا، لہجہ بدل، تیور بدل، نظریں بدل اور مار دے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کا گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ میں نے سمندر بہا دیے آنسو کے، کسی کو فکر نہ ہوئی، پھر جب سجدوں میں رویا تو اللہ نے مجھے صبر دے دیا۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اگر آپ نماز فجر کے لیے بیدار نہیں ہوتے تو اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے اور اس کی اصلاح کیجیے۔ نماز فجر کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بیدار فرماتا ہے، کیونکہ یہ نماز منافقین کے لیے گراں گزرتی ہے۔ شیئر کریں، اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ ایک مرد جب باپ کا درجہ پاتا ہے تو 10 گنا زیادہ وفا کرنے والا، محبت کرنے والا اور خیال کرنے والا انسان بن جاتا ہے۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اور اپنے موج میں رہنا۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔
بہت اذیت دیتا ہے وہ لمحہ جب آپ غلط بھی نہ ہوں مگر آپ کو غلط سمجھا جائے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ پتھر سے کسی نے کہا آؤ انسان بن جاؤ، پتھر نے جواب دیا ابھی ہمارے اندر وہ سختی پیدا نہیں ہوئی جو انسان کے اندر ہے۔ اللہ جل جلالہ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ جو کام آسان ہے اسی سے شروع کیجیے، پھر جو کام ممکن ہو اسے کیجیے اور اچانک آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ناممکن کام کر ڈالا۔ پرانی تصویریں دیکھتے ہوئے اکثر مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے کہ کتنا کچھ بدل گیا ہے۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں، جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو۔ لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ ہر انسان دل کا برا اور بے وفا نہیں ہوتا۔ بجھ جاتا ہے دیا تیل کی کمی سے، ہر بار قصور ہوا کا نہیں ہوتا۔ جانتے ہیں انسان کے کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی، اور ساتھ ہو تو شان ہو ورنہ سب گمان ہو۔ ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ شکریہ۔